السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ الطور ہے، آیت مبارکہ کریمہ 41 سے لے کر 44 تک ہم اس کی تفسیر کا جو ہے آج شرف حاصل کریں گے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نا سوالیہ انداز اختیار کر کے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ بعض اوقات سوالیہ انداز میں بھی تبلیغ کرنی پڑتی ہے، یہ بڑا اچھا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ یا ان کے پاس غیب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں؟ مطلب انہوں نے پیچھے بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائیں گے، تو کسی کا مرنا یا زندہ رہنا یہ غیب میں سے ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فوت ہوں گے اور تم زندہ رہو گے؟ تو یہ تو غیب کی بات ہے یا غیب کی خبر ہے، تو تم نے کیا تمہارے پاس غیب ہے کہ تمہیں اس سے پتہ چل گیا؟ اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے آپ کی زندگی تک ہے، تو یہ بھی کل کی بات ہے اور غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے، تو وہ آپ کے پاس ہے۔ اور یا غیب ہی کی وجہ سے ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آپ توبہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں، یا یہ بھی غیب ہی میں سے ہے کہ یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ دو ہیں یا تین ہے، جس طرح مشرکین کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، تو یہ تو غیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے، کیا تمہیں غیب نہیں پتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی ذات غیب ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود اپنی خبر نبی علیہ السلام یا انبیاء کو دیا کہ میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد، تو اب کیا ان کے پاس یہ غیب کی اطلاع یا غیب کی خبر ہے کہ انہوں نے اس بات کو معلوم کر لیا کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے؟ یا یہ بھی غیب میں سے ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ یہ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب یہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کریں گے، تو نہ کرنا یعنی کہ گویا ان کو مستقبل کا سارا علم ہے۔ تو یہ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور یہ کہتے نہیں ہوگی؟ غیب ہے ان کے پاس۔ یا لوح محفوظ میں انہوں نے جھانک کر دیکھ لیا ہے اور پتہ لگا لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے نیازی برت رہے ہیں، تو غیب تو ان کے پاس ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ ہمارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ امیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، ان پڑھ، لکھنا بھی نہیں جانتی اکثریت، یعنی کہ 17 بندے جو ہیں وہ صرف پڑھے لکھنا جانتے تھے، غیب جاننا تو دور کی بات۔
یعنی کہ ان کی اکثریت جاہل تھی، تو اب جہالت کی تو یہ انتہا ہے کہ لکھنا تک نہیں جانتے، اور دعوے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اتنے اتنے بڑے بڑے، تو وہ دعوے اتنے ہیں کہ گویا ان کو غیب کی خبر ہے یا غیب کا ان کے پاس علم ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ تو غیب کا معاملہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو سب کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ان کے پاس غیب کا علم ہو، پھر یہ اس پر کہیں دلیل لائیں، جبکہ غیب کا علم ان کے پاس ہے نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم یعنی کہ غیب کی خبریں ہیں، اور سب سے زیادہ غیب تو آپ ہی جانتے ہیں، میں جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، اللہ کی ذات غیب ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، تجربے اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے، صرف وحی سے معلوم ہو، تو وحی تو نبی کی طرف آتی ہے۔ باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قیامت برپا نہیں ہوگی، دین مغلوب ہو جائے گا، آپ ہم سے پہلے فوت ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو پھر نبیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آگے فَهُمْ يَكْتُبُونَ، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ساری غیب کی باتیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا تصور تھا نا ان میں کتاب کا۔ آگے فرمایا ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ ارادہ کرتے ہیں ایک چال کا، تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ بڑی زبردست یہ بھی 42 نمبر آیت کی بات ہے کہ یہ جتنی بھی چالیں چلیں گے نا اسلام کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، الٹی ان پر پڑیں گے۔ اب چال کیا چلی کہ اسلام مغلوب ہو، نہ پھیلے، الٹی پڑ گئی چال، اسلام اور پھیل۔ چال یہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے ہجرت کی رات، کئی بار قتل کی ساز سے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے کر ان کی چال کو انہی پر الٹ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ مکر کرنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ تو چال کیا چلی کہ آپ کو کہا کاہن، مجنون، شاعر، اور اللہ تعالیٰ نے چال انہی پر الٹ دی کہ ان کا جو بڑا سردار تھا نا مشرکین مکہ، وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے چال الٹ دی، آپ عقل مندوں کے یعنی کہ سب سے اوپر، بلکہ آج کا تو غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں بطور چلو لیڈر ہی سے، لیکن ان کو تو ابو جہل کے نام سے دنیا نے جانا۔ اس کا نام ابو الحکم تھا، ابن ہشام، مکہ میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا، اور کہتے تھے آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو آج کروڑوں مسلمان ہیں جن کے نام محمد ہیں۔ تو ابو جہل، ابو لہب کس کا نام؟ مٹ گئے نا۔ اور پھر کہتے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، الٹا خود ہی شہید ہو گئے بدر میں، شہید کہہ رہا ہوں، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، بلکہ اس انداز میں قتل ہوئے ہیں کہ ان کی لاشوں کو پکڑ کر نا کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ کافر کا دفن کرنا لازمی نہیں ہے، میدان جہاد میں پڑی رہے، گدھ کھائیں، جانور کھائیں، اتنا برا انجام ان کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بھائیو،
چال بندہ کسی کے لیے نہ چلے، مکر کسی کے لیے نہ کرے، وہ لوٹ آتا ہے بندے کی طرف۔ بندہ کوشش کرے حبیل بن جائے، قبیل نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو ہے نا چال وہی کامیاب رہنے والی ہے، میری تدبیر، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ 43 نمبر آیت ہے۔ مطلب اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ سب باتوں کا جواب اس سے دیا گیا ہے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ شریک وہ بناتا ہے جو جس کے اندر کمزوری ہو۔ مثلا انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اولاد کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور اور فانی ہو، تو اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے، فانی ہونے سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ انسان فانی ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ موت سے تو پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جی بڑھاپے کی لاٹھی ہے اولاد، سہارا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑھاپے سے، کمزوری سے پاک ہے۔ دوسرا کہ نظام کائنات چلانے کے لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ شریک کی ضرورت ہوتی ہے، کہ بھی اکیلا ادارہ نہیں سنبھال سکتا، کاروبار نہیں سنبھال سکتا، دکان نہیں سنبھال سکتا، مارکیٹ نہیں سنبھال سکتا، ملک نہیں سنبھال سکتا، اس کو وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے، تو اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے۔ بھئی جیسے ادھر یہ ایک چیز پڑی ہے، پینسل ہی پڑی ہوئی ہے میرے پاس، اب میں اکیلا اس پینسل کو اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اٹھا سکتا ہوں، اور میں آپ کو کہ پوری کلاس آ جائے پینسل اٹھانی، ٹھیک ہے، وہ 100 طالب علم بھاگا آئے اور پینسل اٹھانی، بے وقوفی ہے۔ پینسل تو میں اکیلا اٹھا سکتا ہوں، تو اب اس کے لیے 5-10 بندوں کو آواز دینا بے وقوفی ہے۔ تو ایک کام اللہ اکیلے کر سکتے ہیں، تو غیر اللہ کو پکارنا بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تو پاک ہے کمزوری سے، عجز سے، تو جب اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پھر اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں، شریک کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کام کرنے کے لیے قدرت کی کمی ہوتی ہے نا، طاقت کی، یہ بندہ ایک وقت میں ہر جگہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، سارے کام اکیلے ہی کر لے، گھر کے بھی باہر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے حاضر ناظر ہے۔ تو سبحان کہہ کے نا وہ سب باتوں کی نفی کر دی، شرک۔ اور ایک نا سبحان میں ایک دلچسپ بھی نکتہ ہے، سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض کا علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، بھولنے کا بھی عیب بندے میں ہے۔ ہمارے امام صاحب بھول جائیں قرات، رکوع، سجدہ، رکعت میں کھڑا ہو جائے تو پیچھے سے آواز آتی ہے مقتدیوں کی، لقمہ دینے میں تو بڑے تیز ہے، سبحان اللہ۔ تو امام صاحب کہتے اچھا، ان کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا۔ تو یہ نا بڑا گہرا جو ہے نا اس میں اثبات ہے کہ امام صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہے، بھولنے سے آپ بھی بھول گئے، سبحان اللہ۔ امام صاحب بھول گئے ہیں نا، تو یہ غلطی ہے نا، عیب ہے۔ تو پیچھے جو لقمہ دیا جاتا ہے یا ان کو یاد کروایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے امام صاحب آپ بھول گئے ہیں،
تھوڑا سا ادب کے تقاضے کے مطابق کہ بھی امام ہے ہمارا، تو ان کو پھر اس طرح یاد کرواتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بھولنے سے آپ بھول گئے۔ تو اب علم ہو، قدرت ہو، بندہ بھول بھی جاتا ہے، تو اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور سبحان میں یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیڑھیاں نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو، اوپر جاؤ تو اللہ اکبر کہو۔ اس میں بھی یہی سبق پوشیدہ ہے کہ یہ زوال ہے نا نیچے آنا، تو بندہ نیچے سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، سنت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے زوال ہے، اللہ کے لیے تو زوال نہیں، اللہ زوال سے پاک ہے۔ دیکھا کیسا ہمارا دین پیارا ہے۔ بلکہ وہ میں آپ کو حدیث بتایا کرتا ہوں اکثر، بخاری شریف کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام غصبہ تھا، بڑی تیز دوڑتی تھی، اور صحابہ کرام نا آپس میں بیٹھ کر نا اس پر فخر کیا کرتے تھے، امان کہ بھی ہماری اونٹنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، کیا بات ہے جی اس کی، کبھی مقابلے میں پیچھے نہیں رہی، دوڑتی ہے تو ایسا دوڑتی ہے تو اس کا مقابلے نہیں کر سکتا۔ ہوا ایک مرتبہ یہ کہ ایک دیہاتی آیا، اپنے اونٹ پر سوار تھا، اس کا اونٹ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ یا اونٹنی سے آگے نکل گیا، تو صحابہ کرام کا فخر مان ٹوٹ گیا، یہ یعنی کہ گرا گزری بات کہ بھی وہ اونٹنی پیچھے رہ گئی، ہمارا تو وہ فخر تھا۔ آپ نے دیکھ لیا، بڑا اس کا پیارا یعنی کہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم قرار دے دیا کہ جس چیز کو وہ بلند کرے گا اسے پست بھی کرے گا، کیونکہ عروج و زوال ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند کرنا ہے تو وہ ایک وقت آئے گا زوال بھی اس پر آئے گا۔ تو آپ کا بتانے کا مطلب یہ تھا اگر غصبہ میری اونٹنی پیچھے رہ گئی ہے تو یہ تو اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ میں پاک ہوں زوال سے، تو باقی ہر ایک کو زوال آتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا تلوار کا زور تھا، تلوار سیکھتے تھے، فن سیکھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، پستول آئی تو وہ ختم ہو گئی، تلوار تیر نہیں ختم کر دی، پستول نے ویسے ہی ختم کر دی، پھر اس کے بعد ٹینک، پھر اس کے بعد کیسے کیسے ایٹمی میزائل، تو کیا بنا جی، وقت ہوتا ہے ایک چیز کا، پھر اس کو زوال آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہی چیز حرف آخر ہے، اور دوسرا وقت آتا ہے کہ وہ چیز پتہ ہے اس سے بھی اعلیٰ چیز نکل آئی ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کی مثال لے لیں، 1965 میں آیا تو لوگ ہیں وہ بندہ بولتا ہے جس کے اندر ہے وہ ریڈیو سے ذرا اوپر تھا، تصویر بھی آتی ہے، وہ پھر چینل آ گئے، پھر نیٹ آ گیا، چلو یہ نا مطلب ایک ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے، پھر اس کو زوال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو چاند نکلتا رہتا ہے، اور آپ کو میں ایک گہرا نقطہ بتاؤں، آپ اس پر آپ نے غور کرنا ہے، نظام کائنات پر غور کرنا ہے، اور شاید میں یہ استدلال ہے، یہ شرعی بات نہیں ہے، اور وہ ٹوٹ سکتا ہے اگر کوئی عقلی دلیل سے، اور آپ کو اختلاف کا بھی حق ہے۔ کائنات میں نا دو قسم کی چیزیں ہیں، یا تو وہ عروج کی طرف جا رہی ہیں یا زوال کی طرف، اور جس کا عروج مکمل ہو جاتا ہے نا تو یہ تیسری قسم ہے، کامل مکمل ہو جاتی ہے وہ چیز۔ مثلا
چاند کا نکلنا اور یہ عروج کی طرف جانا، پھر 14ویں چاند کا چاند مکمل ہو جانا، پھر یہ اپنے کامل حالت میں رہتا ہے، پھر یہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو 3 حالتیں ہوئی نا، عروج، اپنے کامل حالت اور پھر زوال۔ تو پوری کائنات میں یہ 3 چیزیں ہیں، یہاں تو وہ ترقی کی طرف جا رہی ہیں یا دن بہ دن زوال کی طرف جا رہی ہیں، اور یہاں ایک وقت آیا کہ ان کا حال کامل ہے، مکمل۔ ان 3 کے علاوہ کائنات میں چوتھی کوئی چیز نہیں۔ اچھا، اب نکالنا کیا ہے اس سے، سبق کیا لینا ہے؟ جو کامل حالت ہے نا وہ تھوڑی ہوتی ہے، چاند کے عروج کا زمانہ زیادہ ہے، آہستہ آہستہ جب ترقی کر رہا ہے 14ویں کو جا کر مکمل ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد تھوڑے دن اس پر وہ رہتا ہے، پھر زوال کا زمانہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کامل حالت زیادہ دیر کے لیے پسند نہیں، پھر سمجھ لو اس کا زوال آ جاتا ہے۔ جب الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر غالباً رو پڑے ہیں، یا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو نصرت و فتح کا بتایا، اور ابو بکر آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب دین کامل ہو گیا تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت نہ رہی، اس میں آپ کی وفات کی خبر ہے۔ تو انہوں نے پہچان لی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو کسی کا زیادہ دیر تک کامل رہنا پسند نہیں، پاک ہے اللہ، پھر وہ زوال۔ پھر سبحان اللہ کے حوالے سے یہ نقطہ بھی ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اگر اس کا مفہوم سمجھ لینا تو وہ دوستیاں نبھانے، تعلقات نبھانے میں کام آتی ہے چیز۔ آپ وہ کہیں گے یہ کیا سبحان اللہ کہنا ہے، تو دوستی یا رشتہ داری کو نبھانے میں یہ سبحان اللہ کہنا کام آتا ہے، وہ کیسے؟ وہ ایسے جب آپ کہتے ہیں اللہ ہی پاک ہے ہر عیب سے، تو مطلب مخلوق میں تو عیب ہوگا نا، خوبی بھی ہوگی، عیب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں عیب نہیں رکھا یا اپنے نبیوں میں، تو باقی تو سب میں عیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات میں عیب نہیں ہے، تو باقی ہر بندے میں عیب ہے۔ تو جب آپ یہ بیوی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، تعلقات نبھانے ہیں، بھائی کے ساتھ تعلقات نبھانے ہیں، دوست کے ساتھ آپ نے تعلقات نبھانے ہیں، ملازم کے ساتھ آپ نے کس طرح چلنا ہے، اپنے باس کے ساتھ آپ نے کس طرح چلنا ہے، ادارے میں آپ نے کس طرح چلنا ہے، یہ ذہن نشین کر لیا۔ میرے اندر بھی عیب ہے، یہ نہیں میں دوسروں کو عیب دیکھتا رہوں مجھے اپنا عیب نظر نہ آئے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مفہوم سمجھیں کہ بھی اللہ ہی پاک ہے عیب سے، نقص سے۔ ہر بندے کے اندر خوبی بھی ہے، عیب بھی ہے۔ وہ نیک ہے جس میں 75% خوبیاں پائی جاتی ہیں، 80%۔ باقی آپ کون سا بندہ ایسا ہے نبیوں کے علاوہ یا جنت کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کہ جس میں عیب نہ ہو؟ نیک وہی ہے جس کے اندر 70-80%، 90% کہنے خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ کوئی نہ اس کے اندر عیب چھپا ہوا ہے، وہ قریبی پہچانتا ہے، دور والا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہچان لیں گے چند منٹوں میں، لمحوں میں۔ جب وہ غصے میں ہوگا نا اس کا عیب اس وقت ظاہر ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں بھائی ہم سب عیب والے ہیں، تو پاک اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں گے کہ بھی بیوی میں بھی کمی ہو سکتی ہے، بیٹے میں بھی کمی ہو سکتی ہے، بیٹی میں بھی کمی ہو سکتی ہے، بھائی بہن میں بھی کمی ہو سکتی ہے، دوست میں بھی کمی ہو سکتی ہے، ادارے میں کمی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اساتذہ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اساتذہ کا ادب اور احترام، توبہ نعوذ باللہ، یہ ہم عیب دے کر اساتذہ کا ادب نہ کریں گے، باپ میں عیب دے کر باپ کا ادب چھوڑ دیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، نہ کوئی استاد محفوظ رہے گا، نہ والدین محفوظ رہے گا، نہ بھائی سے ٹھیک رہے گا۔ تعلقات نبھانے کا ایک طریقہ ہے کہ عیب کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہاں وہ نہیں میں کہتا کہ اگر وہ عیب ایسا متعدی ہے آپ کو بھی لگ جائے تو آپ کہیں چلو جی میں نے نشئی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یا بے حیا عورت ہے، زانیہ عورت ہے، تو چلو جی۔ مثلا کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو کہ گزارا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے،
کچھ عیب ایسے ہیں کہ وہ تو پھر اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. آگ پھیلے گی تو آپ جلن جو ہے نا اس کا سیک آپ کو بھی پہنچ سکتا ہے, تو اس میں پھر آپ نے تھوڑی سی حد لگانی ہے. مثلا عیب تو چھوٹے میں کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, کوئی صغیرہ گناہ ہے, تو صغیرہ گناہ کرنے والے کا تو آپ کے ساتھ معاملہ چل سکتا ہے نا, اس میں آپ کے کوئی بات نہیں, چھوٹا گناہ ہے. اب ایک بندہ کبیرہ بڑا گناہ کر رہا ہے, زانی ہے, شرابی ہے, قاتل ہے, وہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اپنا آپ اپنے آپ کو اجازت دے کے ہم اس کا عیب لے کر اس کو ساتھ اپنے معاشرے میں, وہ تو آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا. دوست کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بھائی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.